اس کو بھی پکا اپنا سردار کعب بن اشرف کوئی چھوٹا آدمی نہیں تب یہودیوں کا، یہ بہت بڑا یہودی، اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، بڑی عزت کیا، لوگوں کو قرضے دیا کر، اس کا اپنا قلعہ تھا، اپنا گاؤں تھا جس کے اندر بہت زیادہ یہودی آباد تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بدبخت تھا نا کعب بن اشرف، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں اشعار پڑھا کرتا تھا گستاخی کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر میرے قدموں میں لا کے رکھے گا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں کعب بن اشرف کا راتوں رات سر اتار کے آپ کے قدموں میں میں رکھوں گا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھ کچھ آدمی تیار کیے، رات کو گئے کعب بن اشرف کے گھر میں، بلایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا کعب بن اشرف نیچے آنے لگا، بیوی نے کہا مجھے قتل و غارت کی بو آ رہی ہے، نہ جانا۔ کعب بن اشرف نے کہا میں تو سردار ہوں، مجھے کون مار سکتا ہے، یہ تو میرے اپنے دوست ہیں۔ جب نیچے گئے حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کے سر پر بال پکڑے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، راتوں رات اس کا سر لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دیکھ کے فرمایا، محمد بن مسلمہ سے اس کے ساتھیوں سے، افلحت الوجوہ، تمہارے چہرے کامیاب ہو جائیں، تمہارے چہرے کامیاب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان سب صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، ہمارے نہیں، پہلے آپ کا چہرہ یا رسول اللہ، پہلے آپ کا چہرہ۔ سمجھے، یہ ہے گستاخ رسول کی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے۔ لیکن آج اس ملک کے اندر بلکہ ہر جگہ کے اندر جو گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے اسی کو سولی کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے، اسی کے خلاف فیصلہ کیا جاتا ہے، اس نے ملک کا قانون توڑا ہے، اس نے ملک کا قانون، اسی کو سولی کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، کتنے فیصلے آپ کے ساتھ، غازی علم الدین شہید آپ کے سامنے ہے، سمجھئے، اس نے، اور راجپال کیا بدبخت، وہ ہندوؤں کا بڑا پنڈت تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول الیاذ باللہ، لیکن غازی علم الدین شہید نے قسم اٹھا لی تھی اس وقت تک، اللہ کی قسم چین سے نہیں بیٹھوں گا جب اس بدبخت کا اس کا سر تن سے جدا نہیں، اس کو مار کے سانس لیا۔ جب اس کو قبر میں اتارا گیا نا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی قبر کے قریب موجود تھے، اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے علماء موجود تھے اس کی قبر کے قریب، علماء نے اس کو اس کے قبر کے اندر اتارا۔ علامہ اقبال نے کہا یہ ترخان کا بیٹا، یہ ان پڑھ بیٹا ہم پڑھے لکھوں سے آج آگے نمبر لے گیا ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق جیسے آدمی نے اس کی قبر کے اوپر کھڑو، یہ ہم پڑھے لکھے لوگوں جیسے سے غازی علم الدین آگے نمبر لے چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج غازی علم الدین شہید کا نام کیوں زندہ ہے؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر، اس کی ناموس کے اوپر پہرا دیا۔ خدا کے لیے آج تمہیں بھی میں کہتا ہوں، خدا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے پہرے دار بن جاؤ، قرآن سمجھو، قرآن سمجھو، خدا کے لیے قرآن سمجھو، یہ تمہارے اندر اللہ کی محبت پیدا کرے گا، تمہارے اندر اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرے گا، یہ قرآن سمجھو، بڑی ضرورت ہے یہاں پہ۔ قسمیں اٹھا لو، قسمیں اٹھا لو کہ یا اللہ پونا گھنٹہ جو عشاء کے بعد ہے نا، کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کے اندر، نہ ہی کوئی بیوی بچوں کو ہم نے ٹائم نہیں دینا، یا اللہ یہ پونا گھنٹہ اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں، یہ صرف تیرے نام کے لیے وقف کر رہے ہیں، یہ تیرے قرآن کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ قسمیں اٹھا لو، ایسی قسمیں اٹھاؤ، یا اللہ اگر ہم سے کوئی چھوٹ گیا کبھی در سے قرآن، کبھی چھوٹ گیا جان بوجھ کے، یا اللہ ہم حانث ہو جائیں، ہمارے اوپر قسم کا کفارہ واجب ہو جائے اگر ہم تیرے قرآن کو چھوڑیں، ایسی قسمیں اٹھا لو اللہ کے سامنے۔ یہ قرآن سمجھ، ارے یہ کس نے سمجھنی ہے کتاب، کس نے سمجھنی ہے؟ ہمارے لیے اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم مسلمانوں کے لیے، کوئی باہر سے آ کے اس کو عیسائی یہودی تو نہیں سمجھے گا، ہم مسلمان سے اگر ہم نے چھوڑ دیا اس کتاب کو کون سمجھے گا؟ یہ تو اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس کتاب کے لیے۔ محلے کے اندر اس وقت بیٹھے ہیں لوگ، گھروں کے اندر کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، ہر کوئی بے حیائی، کوئی فحاشی دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے اندر مگن، کوئی کسی کام کے اندر مشغول ہے، لیکن اللہ نے آپ کا بازو پکڑا، اللہ نے آپ کو چنا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اپنے مسجد کے اندر نیک ماحول کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ دے سکتے ہو اس کا بدل اللہ؟ کبھی شکر ادا کر سکتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سننے والے کو تو یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، اس میں کون سی بات ہے جو تم میں سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے؟ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اس کی گہرائی میں، کوئی صدر کسی بندے کے بارے میں تعریف کر دے نا، لوگ اس کو میڈیا کے اوپر پٹیاں چلاتے ہیں، واہ بھائی واہ، وہ فلانے صدر نے اس بندے کی تعریف کی ہے، وہ فلانے وزیر اعظم نے اس بندے کی تعریف کی ہے، وہ فلانا صدر، وہ امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ بندے کی تعریف کی ہے، بہت بڑا لوگ اس کو چاہتے ہیں، بلے بھی بلے کیا بندہ ہے۔ میں بتاؤں آپ کی کس نے تعریف کی ہے؟ جو تم یہاں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھے ہو پٹیاں لگا کے، اللہ کا قرآن آپ نے سامنے کھولا، بتاؤ کس نے تعریف کی ہے؟ اگر سمجھ آ جائے، اگر میرا جملہ پسند آ جائے تو خدا کے لیے سبحان اللہ کہہ دیں۔ آپ کی تعریف قرآن پڑھنے والے کی تعریف اس شخصیت نے، اس ہستی نے کی ہے
کہ جو ہستی جس زمین پہ اپنے قدم لگا دیتی تھی اللہ اس زمین کی قسمیں قرآن پاک کے اندر اٹھانے لگ جاتا ہے۔ آپ کی قسم اس ہستی نے کی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ارے جس نے قیامت والے دن آپ کے لیے 3 دن یا 3 راتیں یا 7 دن 7 راتیں سجدے کے اندر اللہ کے حضور پیش کی، صرف آپ کے لیے، یا اللہ میری امت کی مغفرت کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے، میری امت کو بخش۔ اس نے آپ کے حق میں شفاعت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا یا نہیں پینا؟ سب نے پینا ہے۔ کون کہتا ہے پینا ہے؟ سارے کہتے ہیں کہ نہیں پینا ہے کہ جو اگر پینا ہے تو یہ کتاب جس ہستی کے اوپر اتری ہے، آؤ اس کتاب کے ساتھ قسمیں اٹھا لو یا اللہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی سے۔ آپ نے جس طرح اپنی ڈیوٹی کو مجبوری بنایا ہے نا، اب ڈیوٹی کو مجبوری نہ بناؤ، اس کو مجبوری بناؤ۔ صبح 8 بجے آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، کبھی 1 منٹ بھی لیٹ ہونا گوارا کیا ہے؟ شام کو عصر کے وقت کبھی آپ نے کہا چلو یار آج نہیں جاتے کل چلے جائیں گے، کبھی آپ نے کہا چلو یار 10 بجے چلے جائیں گے، فلانی مجبوری۔ آپ اپنی ڈیوٹی کے لیے ساری مجبوریاں پیچھے کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کو ایسی مجبوری تھی کہ یا اللہ اس گھنٹے کے اندر، پونے گھنٹے کے اندر جو بھی میری مجبوری بن جائے میں تیرے لیے اس کو وقف کروں گا۔ یا اللہ میرا کاروبار ہے اس کو تو اپنے ذمے لے لے، یا اللہ تیرے قرآن کے لیے میں میری ساری کھوٹی قسمتوں کو یا اللہ کھڑا کر دے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگر کوئی بندہ بھائی یہ کہے گا کہ میں اگر قرآن کو ٹائم دوں گا میرا فلانا کام رہ جائے گا، اس کا ایمان کمزور ہے، یاد رکھنا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ سوچے کہ میں اگر درس قرآن میں چلا گیا تو میرا دنیا کا فلانا کام رہ جائے گا، فلانا کام رہ جائے گا، سمجھ لو اس کا ایمان کمزور ہے۔ یہ میری بات دل پہ یاد رکھنا، نوٹ کر لو۔ لیکن میں وہی بات کہتا ہوں، خدا کے لیے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ سمجھ آئیے کہ تو یہ جو آیت تھی نا، منافق اس نے کہا نہیں یہودی کے پاس چلتے ہیں، یہودی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ بالآخر یہودی جو تھا یہ غالب آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کی، سارا فیصلہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں۔ کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں۔ ساری بات سنی، تحقیق کی، یہودی کے حق میں فیصلہ۔ یہ منافق اس کے اندر کوئی ابھی بھی ٹپک رہا تھا، یہ نہیں ہٹا۔ اس نے کہا نہیں عمر کے پاس چلتے ہیں، ابھی بھی اس کو چین نہیں آیا۔ یہ بدبخت نے کہا نہیں عمر کے پاس چلتے ہیں، تو یہودی نے کہا تیرے پیغمبر نے فیصلہ کیا چل۔ منافق کی اندر سے چال یہ تھی کہ عمر یہودیوں کے خلاف بول سکتا ہے، وہ فیصلہ میرے حق میں کر دے گا، وہ یہودی کے حق میں نہیں کرے گا۔ لیکن جب گئے حضرت عمر کے پاس تو یہودی نے کہا عمر پہلے میری بات سن لے، تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، یاد رکھنا تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے منافق سے پوچھا ہاں بھی بات اسی طرح ہے، فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ اس نے کہا یہودی کے حق میں۔ تو حضرت عمر نے کہا ادھر صبر کرو، بیٹھو، میں ذرا اندر سے ہو کے آئے۔ اندر گئے، تلوار لے کے آئے اور اس منافق کے گلے پہ رکھی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کہا کہ جس بندے کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کے حق میں عمر کا پھر یہی فیصلہ ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے، نبی کا فیصلہ منظور نہیں کرتے۔ آخر میں ان منافقوں نے بڑا شور مچایا، اس کے ورثاء منافق کے، کہ ہمیں دیت دو، ہمیں قصاص دو، ہمارا بندہ مارا گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی مانو نبی کا فیصلہ منظور نہیں کرتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تم نے اس کے فیصلے سے انحراف کیا، اس کے فیصلے سے منہ موڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھی نا عادت، جب تو حضرت جبرائیل فوراً آئے۔ جب حضرت عمر نے یہ سر اتارا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے یہ حضرت عمر کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آج سے اللہ تعالیٰ نے عمر کا نام فاروق رکھ دیا ہے۔ فاروق کا مطلب ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، فرق رکھنا۔ آج سے عمر کا نام اللہ نے فاروق رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی بڑی عجیب تھی۔ میں ان کے بارے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، فقیری کے اندر بادشاہت کی ہے، بادشاہت کے اندر فقیری کی ہے۔ بادشاہت کو پڑھ لو، خلافت کو پڑھ لو، خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی فقیر حکمران آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا۔ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ مصر کا بہت بڑا مورخ ہے ڈاکٹر طہ حسین، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس نے کہا دنیا کی بڑی متمدن حکومتیں آج عمر جیسا نظام دنیا کے اندر لانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن عمر جیسا نظام وہ اپنی سرزمین کے اوپر کبھی قائم نہ کر سکی۔ ہندوؤں کا بڑا تھا لال کرش اڈوانی، آج سے 20 سال پہلے وہ کہہ گیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر عدل انصاف کو قائم کرنا چاہتے ہو تو حضرت عمر کا نظام دنیا کے اندر نافذ کر دو، اگر چاہتے ہو کہ عدل ہو۔ ہٹلر سے کسی نے پوچھا وہ کیا ہے تو جنگوں کے اندر فتح ہو جا، فاتح ہو جاتا ہے۔ ہٹلر جیسے بڑے کافر نے کہا تھا
ہٹلر نے کہا یہ مسلمانوں کی حضرت عمر کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کو پڑھتا ہوں جنگیں کے اندر فاتح بن جاتا. لیکن مسلمان نے اپنی شخصیت کو بلا دیا ہے، مسلمان نے اپنے ہیرو کو بلا دیا ہے. آج ہم نے اپنے ذہنوں میں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہی ڈالا ہے ہمارے ہیرو وہ انڈیا کے کنجر، وہ انڈیا کے کنجری، وہ اداکار. آج ہمارے بچوں کو خدا کی قسم حضرت عمر، آپ اسلام کے بڑے بڑے جو ہیروز ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں یہ بتائیں گے. حضرت عمر کے بارے میں پوچھ، انڈیا کی کنجری کے بارے میں ان سے پوچھ لو، یہ ساری ڈیٹیل بتانے کے لیے تیار ہیں. اس کی تاریخ پیدائش بھی یاد رکھتے ہیں، اس کی تاریخ وفات بھی یاد رکھتے ہیں. فلانا کنجر، فلانا اداکار اس وقت فوت ہوا تھا، اس دن پیدا ہوا، اس کی اتنے سال، اتنی فلمیں اس نے بنائی، اتنی فلمیں بنائی. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے حضرت عمر کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے سلطان ایوبی کے بارے میں پتہ نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے سلطان محمد بن فاتح. یہ بڑے بڑے شخصیتیں، بڑے بڑے اسلام کے ہیرو سب بھلا بیٹھے. ہم نے اپنی تاریخ کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیا ہے. آج بھی عیسائیوں سے جا کے پوچھ لو سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کا بچہ بتائے گا سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا، عیسائیوں کا بچہ. لیکن مسلمان کا بچے کو پتہ نہیں ہے سلطان ایوبی ہے کون تھا، سلطان ایوبی ہے کون تھا. خدا کی قسم سلطان ایوبی کی تاریخ پڑھو. میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کی سیرت کا ذرا مطالعہ کرنا، تمہیں پتہ چلے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے دوبارہ. تاریخ سلطان محمد بن فاتح کی سیرت کا مطالعہ، سلطان محمود بن غزنوی کی سیرت کا مطالعہ، تمہیں رونا آ جائے گا کس طرح اسلام ہم تک پہنچ گیا. کہ کہیں اللہ نے ہمارے حلوہ کسی پلیٹ کے اندر تیار کر کے اللہ ہمارے پاس پہنچ چکا یہ کلمہ، اس طرح ہمارے پاس اسلام، کوئی قربانی نہیں ہمیں دینا پڑی، لیکن ہم اسی طرح مسلمان پہنچ چکے. لیکن وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی، بھول چکے ہم ان سب، بھول چکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے. ایک گھر سے آواز آئی جھونپڑی سے، یا مل جو، بچوں کو رونے کی آواز ہے، یا مل جو، آئے اماں بھوک لگی ہے، آئے اماں بھوک لگی ہے، آئے اماں بھوک لگی ہے. حضرت عمر گشت کر رہے تھے، حکمران تھے. دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر نے، اندر سے عورت بولی دروازہ کون ہے کھٹکھٹانے والا؟ حضرت عمر نے کہا کہ تو بچوں کو کیوں رلا رہی ہے اندر بیٹھ کے؟ بیوہ نے کہا، وہ بیوہ تھی عورت، باپ فوت ہو چکا تھا. اس عورت نے کہا تو نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، تو نے بیوہ کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا. اسے کیا پتا تھا یہ امیر المومنین. حضرت عمر تو اپنا حلیہ اس طرح فقیروں جیسا بنا کے رکھا. جب دروازہ کھولا حضرت عمر نے کہا کیوں رلا رہی ہے؟ بیوہ نے کہا کیا کروں، خامد نہیں ہے، 4 بچے ہیں، یتیم ہیں، کوئی گھر کے اندر راشن نہیں ہے، کوئی کھانا پینے کا سامان نہیں ہے میرے پاس، کیا کروں؟ ٹھیکریاں جلا جلا کے بچوں کا دل بہلا رہی ہوں. اگر میں ہاتھ پھیلاؤں تو عرب کی غیرت کو چیلنج ہے، اگر میں باہر نکلوں لوگوں سے مانگو تو محمد کے دیے ہوئے پردے کی بے پردگی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے عرض کی کہ اماں جان کیا ہو گیا؟ کہ دارالحکومت موجود ہے، خلیفہ موجود ہے، جا اس کے پاس جا کے وظیفہ لے. خود نہیں بتایا کہ میں امیر المومنین، نہیں بتایا میں بادشاہ ہوں، میں مسلمانوں کا، میں عمر ہوں. لیکن بیوہ نے کہا اس ریوڑ کا کیا فائدہ جس کے مالک کو اپنے ریوڑ کا نہیں پتہ ہے، اس کا کیا فائدہ کہ جس کو اپنی بکریوں کے بارے کا نہیں پتہ. یہ حضرت عمر کو یہ ایک بات لگائی نا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ عمر ہے کہ کون ہے، کہ جس کے ملک کے اندر یتیم بچے رو رہے ہیں اس کو کیا فائدہ ہے اس کے حاکم بننے کا. سمجھ آئیے. حضرت یہ بڑھیا نے کہا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا دوپٹہ ہوگا، عمر کا گلا ہوگا، میں عمر کو اللہ کے دربار میں پیش. یا اللہ ایسے حکمران دیے تھے جس کے ملک کے اندر یتیم بچے رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، فوراً روتے ہوئے گھر گئے، اپنے بھائی اسلم سے کہا اسلم کھانے پینے کا جتنا بھی سامان ہے لے کے آ میرے پاس. بوری بھری، راشن بڑا، اس کے اندر چاول گندم جو بھی بوری بھری، اور کہا میرے سر پہ رکھ دے. بھائی اسلم تھا، اس نے کہا حضرت میں خادم موجود ہوں، میں رکھتا ہوں، آپ تو خلیفہ ہیں. حضرت عمر نے کہا میں جن کو روتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں جب تک ان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. میں مسلمانوں کا امیر بعد میں ہوں، حاکم بعد میں، لیکن سب سے پہلے میں خادم ہوں، مسلمان میں خادم ہوں، رکھ میرے سر کے اوپر. تو بھائی نے کہا کہ بھائی جان کل شہد کی بوتل لائیے، میں آپ کے سامنے کوئی ٹھنڈا مشروب نہ پیش کروں. حضرت عمر نے فرمایا اس کو ٹھنڈا شربت دیتے ہو جس کے ملک میں یتیم بچے رو رہے ہیں. خدا کی قسم اس وقت تک شربت نہیں پیوں گا جب تک میں روتے ہوں کو ہنستا نہ دیکھ کے. یتیم بچوں کو گھر گئے، مائی کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ کہا فقیر ہوں، خادم ہوں. گھر میں جا کے خود لکڑیاں ساری جلائیں، دھواں اٹھا، لکڑیوں کا دھواں اٹھا. عمر نے کہا، حضرت عمر نے اپنی زبان سے کہا عمر آج یہ دھواں قبول کر لے، کل قیامت کے دھوئیں سے تو بچ جائے گا، آخرت کے دھوئیں سے بچ جائے گا. حلوہ پیش کیا اس کو، اس دور کا بنا کے، ان بچوں کو خود حلوہ تیار کر کے دیا. بچے حیران ہیں، بچے حیران ہیں. گود میں بٹھا کے حضرت عمر نے ان بچوں کو حلوہ کھلایا. وہ حاکم ہے وقت کا، خلیفہ ہے، امیر المومنین، خود گود کے اندر بٹھا کے. ایک بڑے بچے نے کہا اب کون ہے؟
کہیں ہمارا باپ تو نہیں ہے جو 4 دنوں کے بعد قبر سے زندہ اٹھ کے آ گئے ہماری پرورش کرنے کو؟ کون ہے آپ؟ بڑھیا حیران ہے کون ہے یہ، سمجھ آئی ہے؟ حضرت عمر نے پھر بڑھیا سے کہا، بڑھیا اماں جان اپنے سر سے پگڑی اتاری، پگڑی اتار کے اپنے گلے میں لپیٹی، اماں جان میں یہ پگڑی ہے یہ میں اپنے گلے کے اندر باندھتا ہوں، یہ پکڑ لے، مجھے مدینہ کی گلیوں میں جا کے گھسیٹ، کل قیامت کے دن مجھے نہ گھسیٹنا، میرے نبی کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ عمر اگر مجرم ہے تو صرف دنیا کا ہے، آخرت کے اندر مجھے مجرم نہ بنانا، میرے نبی کے سامنے شرمندہ۔ بچے رونے لگ گئے سارے اس وقت حضرت عمر کو دیکھ کے، حضرت عمر کو دیکھ کے دعائیں کرنے لگے، یا اللہ جو بیوہ کے گھر کو، جو یتیم بچوں کے گھر کو آباد کرتا ہے، یا اللہ تو اس کے دونوں جہانوں کو آباد کر دے۔ بیوہ نے پھر کہا، اس عورت نے کہا، میں کل اللہ کے سامنے گواہی دوں گی، یا اللہ عمر کو جہنم میں نہ پھینکنا، یہ تو اجڑے ہوئے کے گھروں کو آباد کیا کرتا ہے۔ کہاں سے لاؤ گے ایسے حکمران، کہاں سے لاؤ گے ایسے خلیفہ، کہاں سے لاؤ گے ایسے بادشاہ؟ حضرت ابو الکلام آزاد نے حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی نا 300، تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زخمی نہیں ہوئے تھے بلکہ محمد کا اسلام زخمی ہو چکا تھا، اور خلافت زخمی ہو چکی تھی۔ 300 یتیم بچے ضعیف بوڑھے پاؤں گھسیٹتے گھسیٹتے حضرت عمر کے دروازے پہ آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ آج خلیفہ کا جنازہ نہیں اٹھا بلکہ آج ہم یتیموں کے ابا کا جنازہ اٹھ رہا ہے آج یہاں سے۔ یہ حضرت عمر کے بارے میں 300 عورتوں نے اپنی جھونپڑیوں سے ہاتھ بلند کیے، یا اللہ ہماری زندگی عمر کو لگا دینا، اس کو شہادت نہ دینا، اگر عمر آج شہید ہو گیا تو ہم بیواؤں کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا، ہماری بکریوں سے ہمارے جانوروں سے دودھ دونے والا کون ہوگا، یا اللہ ہماری زندگی اب عمر کو لگا۔ یہ حکومتوں کے، یہ حاکم کے حق میں بیوہ یتیم یہ دعائیں کرنے والے تھے، ایسے حکمران تھے یہ لوگ، ایسے حکمران تھے۔ آئی دیکھ لو رعایا حکمرانوں کو بددعائیں دے رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے۔ دعا کرو ہمارے حکمرانوں کو حضرت عمر کی ایک جھلک نصیب کر دی اللہ نے، ایک جھلک نصیب کر دے بس۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت عمر جیسے حکمران نصیب، میں نہیں کہتا، میں یہ اگر دعا کروں نا کہ اللہ ہمیں اگر حضرت عمر جیسے حکمران نصیب کر دے، خدا کی قسم سب سے پہلے بغاوت کرنے والے حضرت عمر کے خلاف ہمارے مسلمان ہوں گے۔ یاد رکھیں، شراب کون پیتا ہے؟ مسلمان نہیں پی رہے، ہمارے ملک میں شراب نہیں بیچی جا رہی، بے حیائی کے اڈے بات نہیں ہے۔ جب حضرت عمر نے آ کے ان سب کے اوپر ٹھپا لگانا ہے تو سب سے پہلے ہمارے مسلمان بغاوت کریں۔ میں کبھی یہ دعا نہیں کرتا کہ یا اللہ حکمران جیسے، حضرت عمر جیسے، پہلے اپنا دل بدلو، اندر بدلو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، پھر دعا کرنا یا اللہ حضرت عمر جیسے حکمران نصیب کرنا، وگرنہ نہیں۔ سمجھ آئیے کہ دیکھو جی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے نہیں دیکھا طرف ان لوگوں کے جو دعوے کرتے ہیں بے شک کہ ایمان لائے وہ ساتھ اس کے جو اتاری گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے، یعنی یہ منافقین یہی دعوے کرتے تھے نا کہ ہم قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو آگے فرمایا اللہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ارادہ کرتے ہیں وہ یہ کہ فیصلے لے جائیں طرف طاغوت کے، اس سے مراد ہے کعب بن اشرف، سمجھ طاغوت یہ کعب بن اشرف۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور تحقیق حکم دیا گیا ان کو یہ کہ انکار کر دیں وہ ساتھ اس کے، یعنی طاغوت کا انکار کریں، اس سے فیصلے کا انکار کریں، ٹھیک ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور ارادہ کرتا ہے شیطان یہ کہ گمراہ کرے شیطان ان کو، گمراہ کرنا دور کی گمراہی کا، دور حق سے، یعنی کہ سمجھ آئی، ارادہ کرتا ہے شیطان یہ کہ گمراہ کرے ان کو، گمراہی دور لے جائے حق سے، سمجھ آئی ہے، یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس فیصلہ لے جانے کا محرک شیطان ہے نا، طاغوت کے پاس لے جانے کا محرک شیطان ہے، سمجھیے، تو شیطان کا تو انکار کرنا چاہیے، اس کا اتباع تو نہیں کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا کافی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صدق اللہ۔